پروبوٹکس آر سیف. پروبوٹکس کا جو استعمال ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس میں کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ رپورٹڈ نہیں ہے اینڈ جنرلی دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ویری سیف. کچھ جگہوں پہ ان کا استعمال جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں سرگودا میڈیکل کالج میں اور کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ خواجہ ارشد ہاسپٹل سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا میں بھی اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ کرتا ہوں. آج ہم سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے پروبوٹکس کیا ہیں. پروبوٹکس کے بارے میں پچھلے 20 سے 30 سال میں بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. تو پروبوٹکس فرینڈلی بیکٹیریا ہیں. تو اب ہمیں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ صرف بیکٹیریا ڈیزیز کاز نہیں کرتے بلکہ فرینڈلی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جنہیں دوست بیکٹیریا کہا جاتا ہے اور یہ باڈی میں ٹریلینز کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن جو ہے ہمارے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں یعنی کہ ہمارے نظام میں موجود ہوتی ہے. یہ منہ میں، معدہ میں اور انتڑی میں ٹریلینز کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو ہماری باڈی کو بہت ساری ڈیزیزز اس کے نقصانات سے بچاتے ہیں. اور یہ بیکٹیریا جو پیتھوجینک بیکٹیریا ہیں، جو ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا ہیں، ان کے ساتھ موجودگی میں یہ اپنا بیلنس کرتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور ان بیکٹیریا سے ہونے والی ڈیزیز سے باڈی کو بچاتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کا باڈی میں مناسب مقدار میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ ہمارے باڈی کو صرف جو ہے وہ پروٹیکشن ڈیزیز کے اگینسٹ نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے مدافعتی نظام کو بھی بوسٹ کرتے ہیں اور امیون موڈولیٹر کے طور پہ باڈی میں ہیلپ کرتے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ پروبوٹکس کہاں کہاں استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس میں سب سے جو کامن ہمارے ملک میں بیماریاں ہیں وہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کی ڈیزیز ہیں اور اس میں ڈائریا سب سے امپورٹنٹ ہے. اب ڈائریا کی مختلف اقسام ہیں جس میں انفیکشس ڈائریا ہے، اینٹی بائیوٹک ایسوسیٹڈ ڈائریا ہے، ٹریولرز ڈائریا ہے. ان سب میں یہ بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں اور باڈی کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور ایز اے فرینڈلی بیکٹیریا باڈی کی ہیلپ کرتے ہیں اور ڈیزیز کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچاتے ہیں. ہمارے روزمرہ استعمال میں اینٹی بائیوٹکس کا جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ فرینڈلی بیکٹیریا کل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیماری کے دوران یا ڈائریا کے دوران ان کی باڈی میں موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، ہمارے بچے جو ہیں عموماً اسہال کا شکار رہتے ہیں اور ان کو اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے تو ان کے مدافعتی نظام میں پروبوٹکس کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈائریاز کے علاوہ یہ جلد کی بیماری میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. انتڑی کی کچھ اور بیماریاں جس طرح IBS اور انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہیں ان میں بھی ان کا استعمال سود مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ اب کرنٹ ریسرچ آ رہی ہے کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر جس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ان میں بھی یہ باڈی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اچھے پروبوٹکس جو ہیں وہ باڈی کی جو ذہنی نشو و نما ہے یا جو ذہنی صحت ہے اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو مختلف سٹرینز اویلیبل ہیں ان میں لیکٹوبیسیلس ہے، بائفیڈوبیکٹیریم ہے، بیسیلس کلوزی ہے اور اس کے علاوہ ییسٹ میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں اور سیکرومائسس بولارڈی جو ہے وہ سب سے کامن کاز ہے. اب اس میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سیف ہیں، تو جنرلی سپیکنگ پروبوٹکس آر سیف. پروبوٹکس کا جو استعمال ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس میں کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ رپورٹڈ نہیں ہے اینڈ جنرلی دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ویری سیف. کچھ جگہوں پہ ان کا استعمال جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص کریٹیکلی سک پیشنٹس اور وہ پیشنٹس جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو ان کو بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس امیونو سپریسو ڈرگز اور اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کا استعمال جو ہے وہ روٹین کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب جو سب سے اہم بات ہے کہ کیا ان کی کوئی ٹاکسک ڈوز بھی ہوتی ہے، تو ابھی تک ریسرچ میں یا سائنٹیفیکلی ان کی کوئی ٹاکسک ڈوز جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ دنوں کے مطابق استعمال کرنے سے کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. کچھ مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کے ساتھ پین ابڈومن ہے، دل کا متلی کا ہونا یا سم ٹائمز ڈائریا ہو جانا، یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن یہ بہت مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پروبوٹکس
ہماری روٹین لائف میں شامل ہونے چاہیے کہ نہیں شامل ہونے چاہیے؟ تو یہ ہماری روٹین لائف میں شامل ہیں، لیکن ہمیں صرف ان کو خوراک کے ذریعے بڑھانا ضروری ہے۔ جن خوراک میں یہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، ان میں دہی ہے، ان میں خمیر ہے، ان میں کیلے ہیں، بنانا ہے، اچار ہے، اور اس کے علاوہ یہ نٹس میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہم جہاں تک بات کریں اپنی خوراک کی، تو اگر ہم ایک بیلنس ڈائٹ لیں اور اس میں پرو بایوٹکس والی ڈائٹس کا استعمال زیادہ کریں تو ہم اپنی باڈی کو فرینڈلی بیکٹیریا کی مدد سے بہت ساری ڈیزیز سے بچا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں جو ٹیک ہوم میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرو بایوٹکس خوراک کا اہم حصہ ہونا چاہیے، اور یہ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ڈائریا کے مریضوں میں ان کا استعمال بیماری کے عرصے کو بھی کم کرتا ہے اور بیماری کی شدت والے اثرات میں بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔